اسٹارٹ جی جی IMF کا بھی کر لیا یہ جو بھی بات ہوئی SOEs کا بھی آپ کر لیں تو آپ بات کریں میں پہلے بات کر لوں نہیں نیچے بھی رہوں ٹھیک ہے جی کریں جی شروع جی ٹھیک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم جہاں پہ موجود ہیں اس وقت پاکستان بھر کے 54 چیمبرز آف کامرس انڈسٹری جس میں وومن چیمبرز بھی انوالو ہیں اسمال چیمبرز بھی انوالو ہیں فیڈریشن کی نمائندگی بھی یہاں پر FPCCI کی موجود ہے. یہاں پر ایک 2 روزہ کانفرنس ہوئی تھی جس کا ایک مقصد تھا کہ ملک کی جو معاشی صورتحال ہے وہ جس خرابی کا اس وقت اس کا سامنا کرنا پڑا ہے اس کا حل تلاش کرنے کے لیے بزنس کمیونٹی ایک چھت تلے اکٹھی ہو. یہ بالکل رائٹ ٹائم تھا اس کانفرنس کو انعقاد کرنے کا, اس سمٹ کو اس کو انعقاد کرنے کے لیے. ہم نے جب تمام چیمبر سے رابطہ کیا تو ہمیں یہ نظر آیا کہ پورے پاکستان میں ایک پریشان کن صورتحال چل رہی ہے. تمام بزنس کمیونٹی پریشان ہے. آیا وہ ڈالر کی صورت میں ہے, اس کے ریٹ کی صورت میں ہے, یا بینک کی ٹرانزیکشن کی صورت میں ہے, کائبر ریٹ کے اوپر ہے. بزنس کمیونٹی اس وقت اس حد تک پریشان ہے کہ گورنمنٹ کی منسٹریز میں سے کوئی بھی اس کو اویلیبل ہی نہیں ہے. ہمیں بڑی حیرانگی ہوتی ہے کہ جب منسٹری آف فائنانس سے ہم بات کرتے ہیں, جب منسٹری آف کامرس سے ہم بات کرتے ہیں, تو ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کہ وہ بزنس کمیونٹی کے ساتھ بیٹھ کے مسائل کا حل کا شکار کریں. اس وقت انویسٹر کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیا انویسٹ کرے اور کیا پلان کرے. انویسٹمنٹ کرنا تو دور کی بات ہے, ایک امپورٹر کو یہی نہیں پتا کہ وہ کیا امپورٹ کرے, کس ریٹ کے اوپر وہ اپنی چیز کو کلیئر کرے گا, اور کلیئر کر بھی سکے گا کہ نہیں کلیئر کر سکے گا. کیا حکومت اس حد تک سوئی ہوئی ہے کہ جب کنٹینر ٹرمنل پہ پہنچ جاتا ہے تو اس کو اس وقت پتہ چلتا ہے کہ میرے پاس ڈالرز نہیں ہیں؟ کیا جب حکومت پاکستان کے سرکاری ادارے آرڈر دے رہے ہیں تو ان کو یہ نہیں پتا کہ جب ہم لوگ کراچی کے پورٹ پہ یہ ٹرمنل پہ یہ کنٹینر پہنچے گا تو اس کو کلیئر کرنے کے لیے جو ہمارے پاس ڈالرز ہیں وہ نہیں ہیں؟ کیا پاکستان کے بزنس مین کا پیسہ اتنا فالتو موجود ہے کہ وہ کنٹینر کی صورت میں, یہ شپمنٹ کی صورت میں وہاں پہ منگوا لے اور پھر وہ کلیئر ہی نہ کرا سکے؟ تو ہمیں 6 مہینے پہلے بتا دینا کہ کرنا کیا آپ نے. ہمیں پہلے پتہ ہونا چاہیے حکومت کی پالیسی کا. حکومت آج بتا دے کہ آپ فیکٹری بند کر دیں تو ہم فیکٹری بند کر دیں گے. حکومت آج بتا دے کہ آپ امپورٹ کے لیے یہ چیز نہ امپورٹ کریں, ہم آپ کو یہ نہیں کلیئر کر کے دیں گے تو ہم اپنا پیسہ اس چیز میں نہ اسٹک اپ کریں. پیسہ نہ صرف پاکستان کا بلکہ پاکستان کی سرکار کا بھی اس وقت پھنس چکا ہوا ہے. حکومت کی طرف سے ہمیں بالکل کوئی بھی سنوائی نہیں ہو رہی ہوتی. ہم جب بھی ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں کس منسٹری میں کیا پلاننگ ہو رہی ہے, یہاں بیٹھے ہوئے کسی چیمبر کے پریزیڈنٹ کو کچھ نہیں پتہ. یہاں بیٹھے ہوئے ہمیں اگلی پالیسی کا نہیں پتہ کہ گورنمنٹ کیا سوچ رہی ہے, کس طرف ملک کو لے کے جا رہی ہے. شارٹ ٹرم پلاننگز چل رہی ہوتی ہیں, کسی سے $1 لے لو, کسی سے $2 لے لو, $2 بلین یا $1 بلین. کیا 1-2 مہینے ہی ملک چلانے؟ کیا ہم نے کوئی لانگ ٹرم فیصلے نہیں کرنے؟ کیا چارٹر آف اکانومی پہ سائن کیوں نہیں ہو سکتے؟ کیا تمام سیاسی جماعتیں ایک جیسے ایک ساتھ مل کے اپنے مسائل حل کیوں نہیں کر سکتی؟ جب گوادر سے لے کے ہنزا, چمن, کوئٹہ, کراچی, لاہور, فیصل آباد, گلگت بلتستان, سکردو یہاں پہ آ سکتے ہیں 2 دن کے لیے, یہ تمام چیمبرز اپنی ذاتی زندگی میں سے وقت نکال کے مسائل کے حل کے لیے آ سکتے ہیں, تو کیا پولیٹیکل پارٹیز فیڈرل کیپٹل میں بھی نہیں بیٹھ سکتی؟ کیا پولیٹیکل پارٹیز پروونشل کیپٹل میں نہیں بیٹھ سکتی چارٹر آف اکانومی کے اوپر سائن کرنے کے لیے؟ ہم نے یہاں پہ بہت ڈیلیبریٹلی ان ایشوز کے اوپر بات کی, ان مسائل کے اوپر بات کی اور ان مسائل کا حل نکالا. ہم نے تمام ایشوز جو جن مین پہ ہم نے بات کی, ہم نے FBR کے مسائل کے اوپر یہاں بات کی, ہم نے ٹیکسیشن سسٹم کے اوپر بات کی, ہم نے جو بزنس کمیونٹی کو ہراسمنٹ ہو رہی ہے اس کے اوپر بات کی, ہم نے اسٹیٹ بینک کے ایشوز کے اوپر بات کی. آج اسٹیٹ بینک کی انتظامیہ ان ایکسیسیبل ہوئی ہوئی ہے, وہ پبلک کے ایونٹس میں آ نہیں رہے ہیں, وہ ایکسیس نہیں ہو رہے. ہم کس کے پاس جائیں؟ میں بطور چیمبر پریزیڈنٹ جب ہمارے پاس ہمارا ممبر آتا ہے اور اس کو اسٹیٹ بینک کے بینک سے مسائل ہوتے ہیں تو ہمارے لیے انتظامیہ آؤٹ آف ایکسیس ہوئی ہوئی ہے. ہمیں بتائیں کہ ہم کیا کریں. گورنمنٹ کو چاہیے کہ بیٹھے, بزنس کمیونٹی کو آن بورڈ لے, بزنس کمیونٹی کے ساتھ بیٹھ کے ان کے مسائل حل کرنے کے لیے سیشنز کرے. ہم تمام لوگوں کو سنیں, ہم تمام لوگ ملنا چاہتے ہیں, ہم منسٹر آف فائنانس سے ملنا چاہتے ہیں, ہم منسٹر آف کامرس سے ملنا چاہتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ گورنمنٹ ہماری بات سنے اس وقت سے پہلے کہ جب بالکل پانی سر سے گزر چکا ہو. ہم نے پاکستان میں اپنی تمام زندگی میں, یہ صرف میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ یہاں بیٹھے 54 پریزیڈنٹس کہہ رہے ہیں, یہ پورا پاکستان کہہ رہا ہے کہ اتنے برے حالات کبھی نہیں دیکھے جتنے برے حالات میں سے پاکستان آج گزر ہے, کہ ہم $100 $500 کی LCs یا $1000 یا $5000 کی LCs کے لیے اس وقت محتاج ہوئے ہیں. کوئی سمجھ نہیں آ رہا کہ ملک کس طرف جا رہا ہے. آج انڈسٹری لگائیں تو پتہ نہیں ہے کل کیا ہونا ہے. ریگولیٹرز کے اوپر دیکھیں تو ایک فیکٹری کے اوپر 35 ریگولیٹرز آ رہے ہیں. لوگوں کے لیے اس وقت چیز کو ملک کے باہر سے منگوانا زیادہ آسان ہے بجائے سے کہ یہاں فیکٹری لگا لیں. کراچی میں فیکٹری لگائیں 35 بندے آ جاتے ہیں اس کو انسپیکٹ کرنے کے لیے, اسلام آباد میں کوئی جگہ لگائیں 118 ریگولیٹرز میں سے گزرنا پڑتا ہے.
3 4 سال لگ جاتے ہیں ایک فیکٹری آپریٹ سے. بہت بہتر ہے لوگ امپورٹ کی طرف جا رہے ہیں. تو ایز آف ڈوئنگ بزنس کے اوپر گورنمنٹ کو آسانیاں فراہم کرنی ہیں, اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. اگر گورنمنٹ نہیں چاہتی ہے تو ہم اپنی فیکٹریاں اس سے پہلے بند کر دیں گے کہ بجائے اس کی کوئی نوبت آ جائے. پھر جو ان امپلائمنٹ کا سیلاب آئے گا, پھر ملک میں جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن آئے گی, اس کو گورنمنٹ بھی نہیں سنبھال سکتی. تو ہماری گورنمنٹ سے گزارش ہے کہ بزنس کمیونٹی آپ کے ساتھ بیٹھ کے اس ملک, اس اپنے ملک کے لیے, یہ ملک, یہ قوم, اس کی عوام سونا ہے. ہم نے مشکل سے مشکل حالات گزارے ہوئے ہیں, ہم نے ٹیررزم کا سامنا کیا ہوا ہے, ہم کووڈ میں سے اچھے طریقے میں سے نکلے ہوئے ہیں. سیلاب ہو جائے, زلزلہ ہو جائے, یہ کاروباری برادری نے ہمیشہ مشکل سے مشکل حالات کو اچھے طریقے سے نبھایا ہوا ہے. تو یہ بھی ملک میں سے حالات ٹھیک ہو جائیں گے. بخدا میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ تاجر برادری پاکستان کو ٹھیک کرنے کے لیے, پاکستان کو دوبارہ ترقی کی راہ پہ گامزن کرنے کے لیے کوئی کسر نہیں اٹھا رکھے گی. ہم سرکار کے ساتھ قدم بقدم ملا کے شانہ بشانہ چلنا چاہتے ہیں. سرکار کی ول موجود ہونی چاہیے. ہم یہاں پہ موجود, ہم نے پچھلے 2 دنوں کے اندر اسٹیٹ بینک کے مسائل کے ساتھ ساتھ انڈسٹریلائزیشن کے اوپر بات کی ہے. ہم نے کہا ہے کہ انڈسٹریلائزیشن کو پروموٹ کرنا چاہیے. ہم نے بات کی انرجی کرائسس کے اوپر. آج بجلی ہمیں ملنی چاہیے, کم ریٹ پہ ملنی چاہیے. ایسے پلانٹس لگنے چاہیے. کل منسٹر آف انرجی ہمارے پاس موجود تھے, خرم دستگیر صاحب. ہم نے ان سے ریکمنڈیشنز ان کو دی ہیں کہ سستی بجلی فراہم کریں انڈسٹری کو, تاکہ ہماری کاسٹ آف بزنس جو ہے وہ نیچے آئے اور ہم ایکسپورٹس کر سکیں. لانگ ٹرم پالیسی بنانی چاہیے. ہمیں حکومتی ادارے فون کر رہے ہیں کہ بتائیں جی پاکستان کی ایکسپورٹس کیسے زیادہ سے زیادہ بڑھ سکتی ہے. تو میں نے کہا یہ کوئی 1-2 دن کا کام تو نہیں ہے نا آپ لوگوں کو اب جا گئی ہے, یہ تو ایک لانگ ٹرم پالیسی کی ضرورت ہے. اب ایسے تو نہیں ہو سکتا ہے کہ آج ہم سوچیں پاکستان کی ایکسپورٹ کیسے بڑھنی چاہیے اور جو پرسوں ہے ہمارے پاکستان کی ایکسپورٹ بڑھ جائے گی. آپ پلان دیں, آپ بتائیں یہ انڈسٹری کو ٹیکس انسینٹیو ملے گا 5 سال کے لیے, اس انڈسٹری کو 10 سال کے لیے ٹیکس انسینٹیو ملے گا, تو لوگ انڈسٹری لگائیں گے یہاں پہ. یہ وہ لوگ ہیں جو جاب کریشن کی طرف آئیں گے, یہ ملک میں ریونیو لے کر آئیں گے, فارن ریزروز لے کر آئیں گے ملک کے اندر. میں بارہا سرکار سے, بارہا گورنمنٹ سے یہ بات التجا کر رہا ہوتا ہوں کہ ہماری بات سنیں, ہمارے سجیشن سنیں. کہ ہم جو 54 پریزیڈنٹس یہاں موجود ہیں, ہم نے ایک ڈیکلیریشن بنائی ہے. یہ ڈیکلیریشن اس وقت میرے پاس یہاں پہ موجود ہے. اس ڈیکلیریشن میں ہم نے کافی سارے پوائنٹس کے اوپر ڈسکشن کی ہے. یہ تمام ڈیکلیریشن ہم میڈیا کے ساتھ بھی شیئر کریں گے. ہم اس کے بعد منسٹریز میں ڈیکلیریشن شیئر کریں گے. ہم یہاں سے پریزیڈنٹ آف پاکستان جا رہے ہیں, ہم صدر پاکستان سے مل کے ان کو یہ ڈیکلیریشن پیش کریں گے. ان کو بتائیں گے کہ یہ مسئلے ہیں, یہ مسئلے چمن میں بھی موجود ہیں, یہ مسئلے گوادر میں بھی موجود ہیں, یہ مسئلے ہنزا میں بھی موجود ہیں, یہ مسئلے پشاور میں بھی موجود ہیں. فیصلہ آباد بات کر لیں, سیالکوٹ بات کر لیں, پورے پاکستان میں ہر جگہ مسئلے موجود ہیں. کس نے حل کرنے ہیں؟ یہ کس کا ملک ہے؟ یہ ہمارا ملک ہے. ان مسائل کو بھی ہم نے حل کرنا ہے. ہم نے کلائمیٹ چینج کے اوپر بات کی ہے. ہم نے گورنمنٹ کو سجیشنز دی ہیں کہ کلائمیٹ کو کس طرح سے بہتر کرنا چاہیے, اس پولوشن کو بہتر کرنا چاہیے, جو کہ اس کا افیکٹیز بھی ہم لوگ ہیں. یہ سیلاب جس نے آپ کے ملک کے ایک بہت بڑے حصے کو تباہ کر دیا, $30 بلین کا نقصان ہوا. اس سے بچنے کی تیاری کرنی چاہیے, بجائے اس کے کہ ہم شارٹ ٹرم پلاننگ کریں اور اگلے سال پھر سیلاب آ جائے اور اس سے اگلے سال پھر سیلاب آ جائے. ہم نے ایز آف ڈوئنگ کے بات کی ہے. انفارمیشن ٹیکنالوجی کے اوپر ہم نے بات کی ہے کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی وہ سیکٹر ہے کہ جس کے اندر بہت تیزی سے ترقی ہو سکتی ہے. جہاں ایک فیکٹری لگانے کے لیے کئی مہینے کئی سال چاہیے, ایک آئی ٹی کمپنی لگانے کے لیے, اس کو سٹارٹ کرنے کے لیے چند ہفتے یا چند مہینے چاہیے. ہمارے پاس ایک یوتھ بلج موجود ہے. ہمارے پاس ہر سال کئی ہزار آئی ٹی گریجویٹس آ رہے ہیں. تو سرکار کو چاہیے کہ سیکٹر کے اوپر ایکسٹرا دھیان دے اور اس کو جلد از جلد انسینٹیوائز کیا جائے, تاکہ ہمارے جو یوتھ ہے یہ آئی ٹی کی طرف جائے, نئے نئے آئیڈیاز لے کر آئیں اور ملک کو سہارا دیں. ہم نے جینڈر ایکوالٹی کے اوپر بات کی, ہم نے رینیویبل انرجی کے اوپر بات کی, ہم نے بات کی ہے پرائیویٹائزیشن کے اوپر. ابھی یہاں پہ کچھ دیر پہلے پرائیویٹائزیشن کے اوپر بات ہو رہی تھی کہ $50 ارب یا 30 ارب دے کے جو ہم کمپنیاں چلا رہے ہیں ان کو پرائیویٹائز ہونا چاہیے. یہ جو سرکار نے اپنے اوپر بلا وجہ کا ایک خرچہ سنبھالا ہوا, اس خرچے کو ختم ہونا چاہیے. ہم نے 7E کے اوپر بات کی ہے. ہم نے وہ تمام مسائل کے اوپر بات کی ہے. مسائل تو بہت سارے ہیں. ہم نے مسائل کے اوپر نہ صرف بات کی ہے, ہم نے ان مسائل کے حل کے اوپر بات کی ہے. ہم نے فارماسیوٹیکل انڈسٹری کے ایکسپورٹس کے اوپر بات کی ہے کہ فارما ایکسپورٹ کاؤنسل کو تشکیل دینا چاہیے. فارما ایکسپورٹ کاؤنسل جو ہے وہ بن جائے گی تو پاکستان کی ایکسپورٹ جو ہے وہ بڑھ جائیں گی. ہم نے افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے اوپر بات کی ہے کہ اس کو کس طرح سے بہتر کرنا چاہیے. ہم نے چمن کے اوپر بات کی ہے. ہم نے وہ تمام ایشوز جو ڈالر سے ریلیٹڈ ہیں, ہم نے وہ تمام ایشوز جو LC سے ریلیٹڈ ہیں, جو کہ بینک سے ریلیٹڈ ہیں, اسٹیٹ بینک سے ریلیٹڈ ہیں, ہم نے ان ساروں کے اوپر بات کی ہے. بٹ تمام باتوں کا نٹ شیل جو اگر میں ان بات میں کروں کہ ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے رسپانس ملنا چاہیے. یہاں پہ میرے بات اور سپیکرز بھی بات کریں گے. میں بات بڑی کھل کے بتانا چاہتا ہوں کہ تمام چیمبرز اس وقت گورنمنٹ کی طرف دیکھ رہے ہیں.
ہم چاہتے ہیں کہ سرکار ہماری بات سنے. وومن امپاورمنٹ کے اوپر بات کرنی ہے, ہم نے وومن امپلائمنٹ کے اوپر بات کرنی ہے. ہم نے ایک انڈسٹری کے فارمولیشن کے اوپر پروپوزل دیا ہے کہ انڈسٹری آن وومن بزنس انڈسٹریلائزیشن کے اوپر ایک منسٹری بنائی جائے تاکہ جو خواتین ہیں وہ اپنا کام اور اچھے طریقے سے کر سکیں. جہاں تمام چیمبرز بلا کسی فرق کے ایک دوسرے کے ساتھ مل کے اس ملک کی اکانومی کو سہارا دینا چاہتے ہیں, وہاں اگر ہمارے ساتھ سرکار مل جائے تو اس ملک کو ترقی کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا. میں چاہوں گا یہاں پہ موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمارے ساتھ موجود ہیں یہاں پہ لاہور چیمبر کے پریزیڈنٹ کاشف انور کہ وہ بھی اپنا انپٹ دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو پریزیڈنٹ صاحب. پریزیڈنٹ صاحب نے سم اپ تو کر دیا, لیکن میں یہاں ضرور کہنا چاہوں گا کہ جس طرح ہر پولیٹیکل پارٹی اپنا چارٹر دیتی ہے, یہ جو اکنامک پارٹی ہے جو پاکستان کی, جس میں تمام ٹریڈرز ہیں, انڈسٹریلسٹ ہیں, مینوفیکچررز ہیں, ریٹیلرز ہیں, یہ ہمارا چارٹر ہے کہ جب تک گورنمنٹ اور اپوزیشن اپنا چارٹر آف اکانومی سائن نہیں کرے گی ہم الیکشن کے لیے نہیں جائیں گے. ہم الیکشن کے لیے تب جائیں گے جب گورنمنٹ اور اپوزیشن چارٹر آف اکانومی سائن کرے. ہر 5 سال کے بعد, ہر 3 سال کے بعد آپ پالیسیز کو چینج کر دیتے ہیں. گورنمنٹ چاہے گورنمنٹ جائے, لیکن چارٹر آف اکانومی چینج نہیں ہونا چاہیے. اور میری گورنمنٹ سے زیادہ اپوزیشن سے ریکویسٹ ہے کہ خدارا پاکستان کے لیے ایک پیج کے اوپر بیٹھ جائیں, کیونکہ جب تک آپ لوگ پیج پہ نہیں بیٹھیں گے تب تک اس ملک کے اندر اکنامک اسٹیبلٹی نہیں آئے گی. پولیٹیکل اسٹیبلٹی بہت ضروری ہے. خدارا آپ کے بچوں نے یہاں پر اس پلے گراؤنڈ میں جو پاکستان ہے یہاں پر پالیٹکس کرنی ہے. ہمیں تجارت کرنے دیں, ہمیں صنعت چلانے دیں. ہمارا آپ کی سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ پلے گراؤنڈ ہوگی, پاکستان ہوگا تو آپ کی سیاست چمکے گی. یہ پلے گراؤنڈ نہیں ہوگا تو آپ کی سیاست نہیں چمکے گی. ہم جو کام کر رہے ہیں ہمیں ہمارا کام کرنے دیا جائے, ہمیں انڈسٹریاں لگانے دی جائیں. ہم تو آپ کی سیاست میں, ہم تو یہ کہتے ہی نہیں کہ ہم اسمبلی کا ممبر بنائیں. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں صرف تجارت کرنے دی جائے, ہمیں ٹیکس, ہم سے ٹیکس لے لیں. ہم اس وقت یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں گورنمنٹ اور اپوزیشن, میں صرف گورنمنٹ کا نام نہیں لوں گا, میں اپوزیشن کا بھی نام لوں گا, کہ گورنمنٹ اور اپوزیشن ہمیں یہ بتائیں کہ جو کنٹینرز اس وقت کھڑے ہیں اس کا کیا کرنا ہے. ہمیں گورنمنٹ اور اپوزیشن یہ بتائے کہ کیا انڈسٹری اس ملک میں لگانی ہے یا نہیں لگانی, کیا ہم نے اپنے نئے پروڈکٹس بنانے ہیں یا نہیں بنانے. ہمیں گورنمنٹ بتا دے, اپوزیشن بتا دے کہ جناب آپ اپنی ایل سیز کو بند کر دیں, کوئی مشینری نہ منگوائیں, آپ کوئی را مٹیریلز نہ منگوائیں, سوری ہم آپ کی فیکٹریاں نہیں چلوا سکتے. ہم بہت آرام سے اپنی فیکٹریاں بند کر دیں گے, لیکن گورنمنٹ کو ہمیں آگے بتانا ہوگا. اور تیسری اہم بات جو بہت ضروری ہے, ہم آئی ایم ایف کے پاس جا رہے ہیں, ہم سب کے پاس جا رہے ہیں پیسے مانگنے کے لیے. ہم 1 بلین دے دیں, 2 بلین دے دیں. میں اسٹیٹ سے ریکویسٹ کرتا ہوں, میں اپوزیشن سے ریکویسٹ کرتا ہوں, اپنے پاکستانیوں سے مانگ لیں. اپنے آپ کے پاکستانیوں کے پاس بہت پیسہ پڑا ہے. اگر آپ ڈیکلریشن کا نام دے دیں, تمام چیزیں, یہ وقت ہے اس وقت کہ تمام پاکستانی آپ کے ساتھ ہیں. اگر ہم صدقہ خیرات کر سکتے ہیں, ہم اپنے ملک کے لیے کیوں پیسہ نہیں دیں گے. ہم تیار ہیں, ہم دروازے پہ نوک کر رہے ہیں. ہم تمام 52 چیمبرز نے اپنے ہاتھ کو بڑھا دیا ہے. اب ہم اسٹیٹ اور اپوزیشن کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ وہ اپنا ہاتھ بڑھاتے ہیں کہ نہیں بڑھاتے. ایسے انڈکلیئرڈ ریزروز, ایسے انڈکلیئرڈ پراپرٹیز, ایسے انڈکلیئرڈ کیپٹلز. آپ آئی ایم ایف کو کنونس کریں کہ ہمیں اس وقت پیسے کی ضرورت ہے, اور پیسہ بلیک وائٹ گرے بلو نہیں ہوتا, پیسہ پیسہ ہوتا ہے. میری گریٹفل پریزیڈنٹ صاحب کہ آپ نے سب کو یہاں اکٹھا کیا, اور ہمیں اس وقت اپوزیشن اور اسٹیٹ دونوں کو ریکویسٹ کرنی ہے کہ ایک پیج کے اوپر آئیں تاکہ ہمارے مسائل کو حل کریں. ہمیں اس بات کو بھی یہ اجاگر کرنا ہے کہ جو گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے صرف گورنمنٹ کے بلڈنگز کے اوپر سولر پلانٹس لگانے ہیں, جو ایسے پاکستانی جو خود اپنے سرمایے سے اپنے گھروں کے اوپر سولر پلانٹس لگا رہے ہیں, ان کے نیٹ میٹرنگ کے ریٹس کو امپروو کیا جائے تاکہ وہ انویسٹمنٹ کریں اور ہمارا جو ملک کا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے وہ امپروو ہو سکے. تھینک یو ویری مچ سر. جی فیصل آباد چیمبر.